کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، آپ سے ہم جدا ہو جائیں گے. ہمارا تو مشغلہ ہے کہ مندی ہم روز ایک دو شب کے بعد لگا لیتے ہیں. یہ مارکیٹ ہم روز لگاتے ہیں، چاہے وہ دلی میں لگائے، چاہے ممبئی میں لگائے، چاہے مدھیہ پردیش میں لگائے، چاہے اتر پردیش میں لگائے یا بہار میں لگائے، کہیں بھی لگائے. کہے تو تھوڑا سا مزہ لیں. اساتذہ کی دعائیں چاہتا ہوں. استاد صاحب کے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اور استاد صاحب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے. نادیہ شاعری کہنے کے لیے میاں سنو، تو گھر چلے جاؤ تمہارے. غزل کی شاعری غزل کے اسٹیج سے نظام حاصل کرتا ہوں. غزل کی شاعری کہنے کے لیے جب چاہو جس وقت چاہو، آپ جس پوزیشن میں ہو، جس حالات میں ہو، آپ قلم اٹھائیے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ لکھ ڈالیے نبو رخسار کی باتیں. آپ پہ کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی گرفت نہیں. میاں نعت رسول کے لیے شاعر ایک قدم آگے بڑھتا ہے تب بھی ان کی خیریت نہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے تب بھی ان کی خیریت نہیں. نعت رسول کے لیے میاں ریاضت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت پڑتی ہے. دل عشق نبی میں خوب تڑپتا ہے تب مدینے والے کبھی خواب میں آتے ہیں اور نعت پاک کا شعر ہو جاتا ہے. میاں نعتیہ شاعری سب کے بس کی بات نہیں. قاری جمشید جوہر صاحب نے بڑے سلیقے سے کہا تھا کہ اب شعر سنیے استاد شاعر کے وہ شعر کہ جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے. جنت عدن کے زینے کی طرف جاتا ہے، میرے آقا کے سفینے کی طرف جاتا ہے. حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو کون سا رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے. حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو، حاجیوں دل کی تسلی کے لیے بتلا دو کون سا رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے. ایک شعر اور تھا، یہ شعر مجاہد حسنین حبیبی کے نہیں ہے کہ میں بھوپال کے اندر فلائٹ پٹنہ سے لینڈنگ کر رہی تھی تو مصرے کا نزول ہو رہا تھا. بہت سارے شاعر سے مل جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جن کو یہ معنی ہے. بہت سارے میں نظامت، ہم کو 15 سال ہو گئے. کچھ شاعر کھڑے ہوں گے مائک پہ کہیں گے کہ حبیبی صاحب ایک دم تازہ ترین مطلع ابھی ابھی ہوا فلائٹ میں چاہتا ہوں کہ حاضر کریں. جیسے وہ پیش کرتا ہے پتہ چلا کہ اس کلام کی عمر اس شاعر کے باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شعر جگر امروہی کے ہے، میں نے جو سنا ہے بس یہ انداز حبیبی تھا جو آپ تک میں نے پیش کر دیا بڑی ایمانداری کے ساتھ. اب شعر دیکھیں میرے دوستوں کہ بحرے انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے دل. بحرے انوار عقیدت میں اتر جاتا ہے دل، وقت رو رو کے دعاؤں میں بسر ہوتا ہے. ارے قسمتیں ناک رگڑتی ہے در اقدس پر تب کہیں جا کے مدینے کا سفر ہوتا ہے. قسمتیں ناک رگڑتی ہے در اقدس پر تب کہیں جا کے مدینے کا سفر ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں دیا. اب آئیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں آخری شاعر اس لیے تھوڑا وقت لے رہا ہوں، میری نگاہیں گھڑی پہ بھی ہے آپ پہ بھی ہے اور انشاءاللہ اشفاق بہراجی صاحب کے بعد صدر جلسہ کا خطاب ہونا ہے. انشاءاللہ ہر وہ شخص یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے حضرت کی تقریر میں شرکت کر کے جائیں گے جو حضرات اپنے گھر سے اپنی ماں کی دعائیں لے کے آئیں گے، جو حضرات اپنے گھر سے اپنے بچوں کی ماں کی دعا لے کے آئے وہ بیچ میں اٹھیں گے، حضرت کو بغیر سنے جائیں گے. تھوڑا دیکھیں گے انشاءاللہ. اب شعر دیکھیں میرے دوستوں، میں جناب اشفاق بہراجی تک پہنچ رہا ہوں. 2 منٹ کے لیے اپنی سانسیں روکیے، چاہے کچھ بھی کیجیے، تسلسل کے ساتھ مختلف شہر کا سفر کرتا ہوں. بھائی آپریٹر صاحب چلتے چلاتے آپ کا مائک خراب ہو گیا، تھوڑا مائک میں آواز ڈالیے. بڈھا اس میں قوت پرواز نہیں ہے، مائک بہت خوب ہے پر اس میں آواز نہیں. مدینہ ہائے ہائے سبحان اللہ. چلیے خیر میں رکھیں. حضرت سعدی نے کہا کہ بلغ العلا کمالہ کشفت تجابی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پہنچ گیا بلندی پہ اپنے کمال سے، کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے. اچھی ہے آپ کی تمام عادتیں، درود پڑھے آپ پر اور آپ کے آل پر. پاکستان کے ایک شاعر نے کہا کہ تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھوپڑے پہ درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فکر و فاقہ نے حل کیے معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا. منور رانا نے کہا کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ آپ کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دے. میرے دوستو اندور کے ایک شاعر، اردو ادب کے ٹائیگر عالی جناب راحت اندوری نے کہا کہ زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا،
میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میل نہیں لکھ سکتا. حضرت راحت اندوری کے 4 مصرے مجھے پھر یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حد شعور حد مفاہیم لکھ دیا, دنیا نے تخت و تاج زر و سیم لکھ دیا, لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب, میں نے لرزتے ہاتھوں سے بسمل لکھ دیا. میرے دوستو یہ تسلسل صبح تک گنا سکتا ہے آپ کا حبیبی, مختصر وقت ہے, علت ہے وقت کی قلت دامنگیر ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ہمارے مسلم شعراء ہے جنہوں نے اس طریقے سے شعر کہی اور کہا. میرے دوستو یہ بات جب برادران وطن تک پہنچتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ کنور مہندر سنگھ سہر بیدی نے کہا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. رویندر جین نے کہا کہ تم اپنے دل میں مدینے کی آرزو رکھنا, پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا. کالکا پرساد تو یوں گویا ہوئے کہ جو شرف سے ہو کر طلب درہم و دینار, لے کر زمین تاب و فلک مال کے انبار, دریا سبھی موتی بنے پاس بنے کوہسار, ایک سمت جو کھڑے ہو میرے سید ابرار. کالکا پرساد سے پوچھے کوئی کیا لے, نالے نے محمد وہی سر پہ اٹھا لے. من چندہ بائی نے کہا کہ تم اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج, دیکھو گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج. ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا, میرے آقا کے اشاروں پہ چلا ہے سورج. گریش بہاری نور نے کہا میرے دوستوں کے کوچے تہر سے نکلا تو حرم تک پہنچا, سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اے محمد تیری معراج خدا جانے, میری معراج کے تیرے قدم تک پہنچا. میرے دوستو یہ بات یہی نہیں, اب یہ تمام تر مفاہیم اور مطالب کو ایک انداز میں طرح طرح کے پیش کرنے کا کسی کو ہنر معلوم ہے. تو میرے دوستو اس وقت کے سب سے چہیتے شاعر, نوجوانوں کی دل کی دھڑکن, جن کی شاعری, جن کا لب و لہجہ سامعین کے سر چڑھ کے بولتا ہے, جسے دنیا قاری اشفاق بہرائچی کے نام سے یاد کرتی ہے, میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنی نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو نوازے. سبحان اللہ کہہ کے استقبال کر سکتے ہیں. مائک والے سے میری گزارش کہ مائک کی پوزیشن اچھی کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب نہیں دیتے بھائی, السلام علیکم. ماشاء اللہ تیسری مرتبہ آپ کے دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. سب سے پہلے میں حافظ شہریار عرف چاند صاحب کا اور ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت سے پروگرام کا متناچیز سے حصہ بنایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو, بیٹھنے کو, سننے سنانے کو قبول فرمائے. سیدھے میں نعت پاک کی کچھ شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک نظم پڑھنی ہے مجھے, وہ پڑھ کے انشاءاللہ میں اپنی جگہ دوں گا. سننا چاہتے ہیں آپ لوگ ایک دم متوجہ ہو کے سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو. ہلو, آواز پھر کم کر دیا آپ نے, آواز کہاں پڑھا ہے؟ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی وسلم کما تحب و ترضى وما تحب و ترضى. مسئلہ یہ نہیں حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. دیکھیے گا مجھے کہ کرم ایمان والوں پر, سنے دوستو, سنے اور سر دھونے. کہ کرم ایمان والوں پر مسلسل کر دیا رب نے. میں تھوڑی سی چاہوں گا مولانا کریں کہ کرم ایمان والوں پر مسلسل کر دیا رب نے. ہمیں اسلام دے کے سب سے افضل کر دیا رب نے. ہمیں اسلام دے کے سب سے افضل کر
دیا رب نے اور نہ چھپ جائے کہ نہ چھپ جائے مدینے میں کسی کے پاؤں میں کانٹا نہ چھپ جائے مدینے میں کسی کے پاؤں میں کانٹا نہ چھپ جائے مدینے میں کسی کے پاؤں میں کانٹا ارے وہاں کی خاک کو بھی جیسے مخمل کرے وہاں کی خاک کو بھی جیسے مخمل کرے دیا رب نے وہاں کی خاک کو بھی مخمل کر دیا رب نے جمعیت علماء مدھیہ پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے. جمعیت کا مشن اور ایک شعر آپ تک پہنچاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ کرم ایمان والوں پر مسلسل کر دیا رب نے. اس سے پہلے ایک شعر اور حاضر کر دیتا ہوں کہ نبوت کے قلعے میں سنیں دوستو نبوت کے قلعے میں آخری ایک اینٹ باقی تھی نبوت کے قلعے میں آخری ایک اینٹ باقی تھی میرے آقا کی آمد پر مکمل کر دیا. تکبیر نعرہ تکبیر علماء کرام محبت رسول عشق رسول ختم نبوت ارے بابا ارے اشفاق شکیل ابن حنیف کو تماچا لگایا آپ نے بڑے بھائی شکیلیت کے حوالے سے مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں آشنا میں پڑھ رہا ہوں. بات یہ ہے 2 سال پہلے جو آشنا مجھے نظر آیا تھا ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہا. آشنا کے لوگ آئے بھی کہ نہیں آئے سب باہر کے لوگ ہیں جی. تھوڑا سا اگر آپ بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک نظم ایسی سنانے والا ہوں کہ آپ یاد کریں گے. بطور خاص ہر بار جب بھی آشنا آتا ہوں تو کچھ نہ کچھ نیا لے کے آتا ہوں تو کوشش آپ تھوڑا سا اپنی محبتیں سن لیں اس بار اگلی بار کی کوئی گارنٹی نہیں. جی ہاں ملاحظہ کریں کہ نبوت کے قلعے میں آخری ایک اینٹ باقی تھی نبوت کے قلعے میں آخری ایک اینٹ باقی تھی میرے آقا کی آمد پر مکمل کر دیا رب نے میرے آقا کی آمد پر دیا رب نے. اور شعر سنو جمعیت کا پیغام سنو سنو ختم نبوت پر اللہ کبھی بھی شک نہیں کرنا. سنو ختم نبوت پر کبھی بھی شک نہیں کرنا. سنو ختم
کبھی بھی شک نہیں کرنا کلام پاک میں یہ مسئلہ حل کر دیا رب نے حل کر دیا دوبارہ نہیں سنا جاتا دل ابھی لگانے ہیں صحیح سے پڑھنے میں اصل میں اشفاق بھائی پیچھے جو لوگ اس امید میں ہیں کہ آپ کا موبائل نمبر نوٹ کر لیں گے 2-4 مہینے کے بعد اس بات میں بولیں گے موبائل پہ ابھی پرزنٹ میں نہیں انشاءاللہ بولیں گے انشاءاللہ بولیں گے کیا اسلم بھائی جو اتنا محبتیں لٹاتے ہیں جب پروگرام شروع ہوتا ہے پروگرام کے ساتھ ملا اللہ انہیں سلامت رکھے ان کی خود صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے اب ان کا حکم ہے دوبارہ پڑھنے کے لیے ملاحظہ کریں کہ سنو ختم نبوت پر کبھی بھی شک نہیں کرنا کلام پاک میں یہ مسئلہ حل کر دیا رب نے کلام پاک میں یہ مسئلہ حل کر دیا رب نے نبی کی نعت ہو اور نعت میں مدح صحابہ ہو کیا بات ہے وہی تو نعت اچھی ہے وہی اشعار اچھے ہیں صحابہ سب کے سب اچھے ہیں لیکن خاص کر ان میں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر 4 اچھے ہیں اب یہاں سے مدح صحابہ کے کچھ شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں اصل میں علماء کرام کو چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا آپ جڑ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ تو بہت پیچھے دوڑنے لگے ملاحظہ فرمانے یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ کریں کہ قلم ایمان والوں پر مسلسل کر دیا رب نے عمر عثمانی ثانی ثلاثہ اور چہرم ہے عمر عثمانی ثانی ثلاثہ اور چہرم ہے ارے وہ ہے جن کو سب سے اول کرے دیا رب نے کیا یہ شاعری سنا رہے ہو بڑے پاک سے اول کرے دیا رب نے کرم ایمان والوں پر مدح صحابہ سل کر دیا رب نے اور ایک شعر اہل علم کا یہ پورا مجمع مجھے نظر آ رہا ٹوپیاں ہی ٹوپیاں مدرسے کے حفاظ اور علماء کی تعداد ماشاءاللہ سامعین میں تو ہے ہی اسٹیج پر مکمل ایک شعر آپ سب کے حوالے سے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ میرے آقا میرے آقا ایک جملہ اللہ اکبر غلط بولا بس اس نے میرے آقا کو ایک جملہ غلط بولا بس اس نے ارے اوبے بن خلف کو ذلت سے پاگل کر دیا رب نے خلف کو ذلت سے پاگل کر
تمہیں حق ہے مدح صحابہ پڑھنے کا. زندہ باد زندہ باد. واہ. بن خلف کو ذلت سے پا گئے.